امریکی خلاف ورزیوں نے ثابت کیا کہ ٹرمپ کے دستخط کی کوئی حیثیت نہیں۔ امریکہ نے بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا۔ امریکہ اپنے لیے ذلت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا ایرانی قوم کے نام پیغام، کہا کہ بالادستی اور جارحیت امریکی پالیسی کا لازمی حصہ ہے۔ موجودہ مرحلے میں قومی اتحاد یکجہتی برقرار رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایرانی عوام نے شہید رہنما کو الوداع کہہ کر قومی عزم کی نئی مثال قائم کی۔ ایرانی قوم کی تقریبات میں بے مثال شرکت قومی وحدت کا مظہر ہے۔ اردن میں ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں میں 2 امریکی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ امریکی فوج نے اعتراف کر لیا۔ سینٹکام کے بیان میں کہا گیا کہ اردن میں امریکی سینٹرل کمانڈ اور اس کے اتحادی دستے ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنے۔ 4 امریکی فوجیوں کو طبی امداد کے لیے اردن کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا تھا۔ ایرانی فوج کے امریکی بحری جہاز پر کروز میزائل سے حملے، سعودی عرب، کویت اور بحرین پر بھی میزائل داغ دیے۔ بحرین میں امریکی ڈرونز کا ڈپو اور مصنوعی ذہانت کا مرکز نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کویتی وزارت دفاع نے کہا کہ متعدد ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ امریکی فوج کی مسلسل 7ویں رات ایران پر شدید بمباری، مختلف شہروں میں دھماکے، مزید 3 افراد شہید ہو گئے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 6 جولائی سے اب تک امریکی حملوں میں 50 ایرانی شہید اور 500 سے زائد زخمی ہوئے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق حملوں میں فوجی لاجسٹکس کے بنیادی ڈھانچے، زیر زمین ہتھیاروں کے ذخائر اور بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یزد شہر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اہواز، لار، بندر عباس، سرک، جزیرہ قشم اور امیدیہ میں بھی شدید بمباری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں میں ایران کے شہر جسک میں بجلی تنصیبات، ڈی سیلینیشن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ 3 پل اور اہم سرنگیں بھی نشانہ بنی۔ صوبے میں متعدد چوراہے اور رابطہ سڑکیں بند کر دی گئیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد معطل کر دیا۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ ہم مذاکرات کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے امریکہ نے وعدے توڑتے ہوئے جارحانہ اقدامات شروع کر دیے۔ جواب میں ایران بھی وہ تمام نکات معطل کر رہا ہے جن پر عمل درآمد کا وعدہ کیا تھا۔ اب ایران صرف اپنے دفاع میں مصروف ہے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا کہ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی جو تشریح کی وہ شرائط کے منافی ہے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز کے کچھ حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا تاکہ وہ کچھ حاصل کر سکے جو میدان جنگ میں حاصل نہ کر سکا۔ پاکستان کی جانب سے کئی ماہ کے ثالثی کے بعد مفاہمت کی یادداشت طے پائی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کا مارکہ حق اور پاک فوج کے خلاف متنازع اور شرمناک بیان، ریڈ لائن عبور کر لی۔ یوٹیوب انٹرویو میں الزام لگایا کہ مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا۔ مودی کے ساتھ مل کر ڈرامہ کیا گیا۔ مودی چاہتا تو 2 منٹ میں انہیں فکس کر دیتا، وہ اس لیے رکا کہ اسرائیل ان کے پیچھے تھا۔ بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ کرنے سے گریز کیا کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا۔ دبئی تسلیم کر چکا تھا، اگلا نمبر پاکستان کا تھا۔ سارا ڈرامہ پاک فوج کو عزت دلانے کے لیے کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق یہ گمراہ کن بیان نہ صرف ذاتی مفاد پر مبنی ہے بلکہ بھارتی بیانیوں کو تقویت دیتا ہے جسے بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کے مشیر میجر جنرل محسن رضائی نے خبردار کیا کہ مذاکرات اور جنگ ساتھ ساتھ چلنے کی پالیسی ختم ہو گئی۔ اگر امریکہ نے مزید 2 سے 3 روز جنگ اپنائی تو ایران بھی طبلِ جنگ بجا دے گا اور دشمن کی تباہی پر اتر آئے گا۔ میجر جنرل محسن رضائی نے مزید کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے باہمی معاہدے کی مکمل خلاف ورزی کی، جس کے ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ ایران کی مفاہمتی یادداشت تقریباً مردہ ہو چکی۔ اسرائیلی حکومت کا جنوبی لبنان سے انخلا نہ کرنا، آبنائے ہرمز میں غیر قانونی متبادل راستہ بنانا، ایران کے خود مختاری کا احترام نہ کرنا اور ایران کے اثاثے جاری نہ کرنا، یہ سب امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیاں ہیں۔
ایران نے ہرمزگان صوبے پر امریکی حملوں میں شہید ہونے والے شہریوں کی تصاویر جاری کر دی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکی حملوں میں شہید ہونے والوں کا خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے، آخری سانس تک وطن کا دفاع کیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہداء میں 4 خواتین اور 2 معذور بھائیوں سمیت 4 مرد شامل ہیں۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ہرمزگان صوبے میں اپنے غیر قانونی حملوں کے دوران امریکہ نے پلوں کو نشانہ بنا کر ایک اور کھلے جنگی جرم کا ارتکاب کیا اور 8 بے گناہ ایرانیوں کو قتل کر دیا گیا۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی نے اسرائیلی وزیر اعظم کو جنگی مجرم قرار دے دیا۔ کہا کہ نیتن یاہو کی جگہ نیو یارک نہیں بلکہ دی ہیگ میں ہونی چاہیے۔ ستمبر میں متوقع دورہ اقوام متحدہ کے موقع پر نیتن یاہو کی گرفتاری کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کا اعلان بھی کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مری میں نواز شریف، اسحاق ڈار اور مریم نواز کے ساتھ بیٹھک۔ ملک کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال اور الیکشن کی حکمت عملی پر مشاورت۔ نواز شریف کے میر پور آزاد کشمیر کے جلسے کے انتخابات کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے ایران امریکہ بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کی ثالثی کوششوں پر بریفنگ دی۔ حکومت نے ایک بار پھر عوام کی دکھتی رگ مزید دبا دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا۔ اس بار ہفتہ وار نہیں 3 روز کے لیے قیمتوں میں رد و بدل کیا گیا۔ حکومت نے پیٹرول 5 روپے 44 پیسے، ڈیزل 31 روپے 5 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 316 روپے 15 پیسے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 354 روپے 35 پیسے مقرر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتیں 20 جولائی تک نافذ رہیں گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔